تیسرے مہمان ہیں جناب منور مرزا صاحب. آپ بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں اور دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں, میرے پروگراموں میں شریک رہتے ہیں. بہت شکریہ جناب آپ کا منور مرزا صاحب. گفتگو میں آپ سے شروع کر لیتا ہوں. سر, یہ پاکستان کے اوپر ایک دباؤ آبویسلی بڑھ جاتا ہے کہ جب پاکستان اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہوتا ہے کہ بھارت کو نئے نئے تجربے کرے اور اپنے اسلحے کو بڑھائے اور طاقتور اسلحہ جمع کر لے, تو پاکستان کے اوپر ایک دباؤ ہے کہ وہ بھی بیلنس کرے. کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان یہ ویلڈ ہے یہ کرنے میں کہ وہ بھی اب اسی طرح کا کوئی تجربہ کرے؟ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہے, تب بھی اس کا پس منظر پتہ چل جائے بالکل کلیئر, تو آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ میزائل ہے کیا. بیسیکلی یہ انٹرسیپٹر بیلسٹک میزائل ہے, اشون اس کا نام دیا گیا ہے. اور یہ جو ہے یہ بہت لو الٹیٹیوڈ کے اوپر جا کر انٹرسیپٹ کر کے کسی بھی بیلسٹک میزائل کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس سے پہلے انہوں نے اسی قسم کا ایک بیلسٹک میزائل پرتھوی کے نام سے کیا تھا, وہ ذرا ہائی الٹیٹیوڈ میں کرتا ہے. یہ تقریباً 300 کلومیٹر کے اوپر کرتا ہے, انٹرسیپٹ کرتا ہے کسی بھی حملہ آور میزائل کو, اور وہ جو ہے وہ 500 کلومیٹر کے اوپر کرتا ہے. لیکن اب ایک بات اس میں جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ بھارت نے کیا کیا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو تشویش ہی نہیں ہوئی ہے, بلکہ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ اس معاملے کو ہم ہر جگہ لے جائیں گے. بھارت اس تجربے کے بعد سپر سونک اینٹی بیلسٹک کے بعد ان 4 ملکوں میں شامل ہو گیا ہے, چوتھا ملک بن گیا ہے, جس کے بعد یہ خاص قسم کا میزائل کا دفاعی نظام ہے. اس میں ایک امریکہ ہے, دوسرا رشیا ہے, تیسرا اسرائیل ہے, اور چوتھا اب بھارت بنا ہے. اس کو BMD سسٹم کہتے ہیں. اس کے اندر ایک ڈوم بنا دی جاتی ہے, ایک محراب بنا دی جاتی ہے میزائل کے روکنے کے لیے, بالکل, اور اسے BMD اسی لیے کہتے ہیں. اور یہ BMD سسٹم جو ہے اس کے تحت اب جو بھی کوئی میزائل آتا ہے اسے وہ تباہ کر دیتے ہیں. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ان 4 ملکوں میں شامل ہو گیا ہے بھارت, جس کے پاس اب یہ ڈوم بن گئی ہے. تو یقینی بات ہے کہ پاکستان کے لیے یہ باعث تشویش ہے, اور نہ صرف باعث تشویش ہے بلکہ اس نے پاکستان کو ہرٹ کیا ہے. اس لیے ہرٹ کیا ہے کہ یہ 1999 سے انہوں نے ڈیولپ کرنا شروع کیا ہے. ان کے مطابق ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ مطلب پاکستان نے, چونکہ پاکستان کے پاس اسٹریٹجک ہتھیار ہیں, تو ہم بھی اس کے لیے اسٹریٹجک ہتھیار جو ہیں وہ بناتے ہیں. ان کے مطابق جو ہے ان کا جو ڈیفنس ریسرچ آرگنائزیشن ہے, جس نے کہ اس کی تمام تفصیلات جاری کی ہیں, جو آپ نے بھی پڑھی ہوں گی, ہر جگہ موجود بھی ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس قسم کا ہمارے پاس ہمارا جو سسٹم تھا دفاع کرنے کا بیلسٹک میزائلز کے خلاف, جو پاکستان نے بہت ہی جدید, آپ نے دیکھا ہو پاکستان نے بھی بہت جدید سسٹم ہے, تو کوئی ایسی جیسے میں کہتے ہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے. پاکستان نے بہت ہی اس میں ترقی کی ہے. لیکن تشویش کی بات یہ ہے کہ یہ جو ڈوم بن گیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب خام و خواہ وہ جو آپ نے ذکر کیا ہے نا توازن کا, وہ جو ایک اسٹریٹجک بیلنس دونوں ملکوں میں قائم ہو گیا تھا, جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ایک عرصہ دراز سے کوئی باقاعدہ ہاٹ وار نہیں ہو سکی, تو وہ ایک قائم ہو گیا تھا. اور چاہے کتنی تلخی کیوں نہ ہوتی تھی, واپس کہیں نہ کہیں ٹیبل پہ چلے جاتے تھے مذاکرات کے. اب یہ جو عدم توازن پیدا ہوا ہے اور پاکستان کو جو جائز تشویش پیدا ہوئی ہے, اس سے اب پاکستان کے لیے بھی کو یہ سوچنا تو پڑے گا نا, ایک دم فوری طور پہ آپ نہ کریں, ایک دن کا یہ سسٹم تو نہیں ہے کہ آپ ایک دن میں بنا لیں. تو پاکستان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم بھی کوئی ایسا سسٹم رکھیں. مطلب یقینی بات, طاقت کی توازن کی طرف آنا, آپ اگر رکھتے ہیں طاقت کی توازن کی طرف آنا, تو اس کا مطلب ہے کہ ہتھیاروں کی دوڑ پھر شروع ہو جائے گی. اس خطے میں اگر طاقت کا توازن بگڑتا ہے, اور ظاہر ہے کہ جو آپ نے ذکر کیا کہ اس میں 4 ممالک کے پاس یہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے اس میزائل کی, اس میں رشیا ہے, امریکہ ہے, اور اسرائیل ہے, اور چوتھا یہ بھارت ہے. تو اب یہ تو ایک سوال پھر بنتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقت کا توازن یہ بگڑا ہے چائنا کے لیے بھی خطے میں اتنا ہی جتنا کہ پاکستان کے لیے بگڑا ہے. ریاض صاحب, میں ذرا سے ایک اضافہ کروں گا آپ حضرات کی بات کے اندر. عموماً فی الحال پاکستان میں اس قسم کی باتیں بہت کی جا رہی ہیں کہ صرف امریکہ یا ویسٹرن پاورز جو ہیں وہ انڈیا کو ایڈ دے رہے ہیں. اب میں آپ کو ایک بتا دوں بات کہ یہ جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے یہ 1999 میں بنایا گیا, شروع کیا گیا. آج اس کے جو یعنی اس اتوار کو اس کا 2nd ٹیسٹ ہوا, لو الٹیٹیوڈ والا, یعنی ایک طرح سے وہ کمپلیشن پہ گیا.
لیکن اس اسٹاپ گیپ پیریڈ کے درمیان رشیا نے جو اس کا بہترین ڈیفنس سسٹم ہے، اینٹی بیلسٹک ڈیفنس سسٹم جسے کہتے ہیں S-300 بیٹریز، وہ اس نے انڈیا کو پرووائڈ کیا ابھی تک، اور دہلی میں اور مزید 5 شہروں کے اندر وہ نصب ہے اس وقت. ایک S-400 جو اس سے زیادہ جدید ہے، جو رشیا نے کسی کو دیا ہی نہیں سوائے اپنے وہ اب بھارت سے اس کی ڈیل تقریباً مکمل ہو گئی ہے. 12 بیٹریز تھی، وہ 6 تھیں، 12 بیٹریز کی ڈیل مکمل ہو گئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے جب تک کہ آپ یہ سسٹم مکمل نہیں کر لیتے، بالکل رواں نہیں کر لیتے، تب تک رشیا جو ہے دے گا. اس لیے ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس توازن کی بات کر رہے ہیں. یہ تو نہیں ہم یہ کسی جذبات میں آ کر جو ہیں وہ صرف ہم یہ سوچیں کہ جی امریکہ کے سے کوئی ہمیں وہ کرنا چاہیے. امریکہ ہمیں بہت ہوشیاری سے، ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. اب میرے سوال پہ آپ کا جواب دے رہا ہوں. چائنا کا دیکھیے اس میں صرف چائنا انوالو نہیں ہے. دیکھیے بات اصل میں یہ ہے کہ چونکہ اس میں رشیا بھی آ گیا، میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ اس میں رشیا 100% موجود ہے، تو ہمیں بہت تدبر سے چائنا کو، تو ہمارا دوست ہے وہ ہمیں ہر سطح پہ ایڈ کرتا نہیں. میرا کوشچن یہ نہیں ہے سر، میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا اس امبیلنس آف پاور میں چائنا بھی متاثر ہو رہا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ چائنا جو ہے وہ بہت ایڈوانس سسٹمز ہیں اس کے پاس، ایٹامک اس کے اسٹریٹجک اسپیسیفک سسٹم کے حوالے سے آپ خود کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ڈوم تو ضرور ہے، چار ممالک. یقینی بات ہے. اس میں یہ صرف یہی نہیں ہے کہ پاکستان ہی واحد ملک ہے کہ جس کے خلاف انہوں نے یہ اسٹریٹجک وہ کیا ہے، لیکن چائنا اس طرح متاثر نہیں ہو رہا جس طرح کہ پاکستان ہو رہا ہے. پاکستان نے ایک خاص لیول کے اوپر اپنے کنونشنل اور اسٹریٹجک فورسز کو رکھا ہوا ہے، یعنی پاکستان نے ایک تناسب رکھا ہوا ہے. فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں جی 1:3 کا ریشو ہمیں رکھنا چاہیے کنونشنل فورسز میں. اسی قسم کا انہوں نے اس سے ذرا زیادہ رکھا ہوا ہے اپنا اسٹریٹجک فورسز کے اندر. اب جب یہ چیز آ گئی تو ڈسٹرب. لیکن چائنا کے پاس جو تعداد ہے ہتھیاروں کی، یعنی اگر آپ اس میں بالکل ایٹامک ہتھیاروں کی جو تعداد ہے، میزائلز کی جو انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز کی جو تعداد ہے، اس میں آپ کو ایک بتا دوں ایک ذرا سا ایک مسئلہ کیا ہے. جو میں نے جو ماہرین کا اسٹڈی کیا، میں تو خود ماہر نہیں ہوں، میں نے ماہرین کا ابھی دفاعی تجزیہ نگاروں کا اور ماہرین کا جو اسٹڈی کیا ہے، جو لیٹسٹ مطلب انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز جو لنڈن ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو سسٹم انہوں نے نکالا ہے BMD کا، ڈوم کا، یہ اگر بہت سارے چند محدود تعداد کے اندر حملہ آور آئیں، بیلسٹک میزائل آپ پہ حملہ کریں، ان کے خلاف تو یہ مؤثر ہے. لیکن سپوزنگ ان کی تعداد زیادہ ہو تو پھر یہ چند ایک کو تو روک سکتا ہے یہ BMD، لیکن تمام کو نہیں روک سکتا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے، تمام کو نہیں روکنے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی بچ جائیں گے، جو بھی گریں گے جا کر وہ تباہی مچائیں گے. تو اس میں ایک بیسک ڈیفیکٹ موجود ہے. اب چائنا کے پاس، اب وہ چائنا کا آپ کا جواب دے رہا ہوں، چائنا کے پاس تعداد بہت زیادہ ہے انڈیا کے مقابلے میں. ان کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے انڈیا کے مقابلے میں ایڈوانس پروگرام ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ تشویش جو کہ پاکستان کو ہے وہ چائنا کو نہیں ہے. اور سیکنڈلی کنونشنل فورسز میں تو آپ کو جیسا کہ پتہ ہی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی فوج جو ہے، لینڈ فورسز اور کنونشنل فورسز جو ہیں وہ چائنا کے پاس ہی ہیں، سب سے بڑی ہے. وہ ہتھیار ہیں وہ انڈیا سے بہتر ہیں اس میں ایٹامک ٹیکنالوجی کے اندر. اسی لیے تو انڈیا کو یہ ڈوم وغیرہ جو ہیں وہ بنانے پڑ رہے ہیں، کیونکہ اگر انہیں نہ ہوتا، یہ کارگل کی وار کے بعد ان کو زیادہ پریشانی لاحق ہوئی ہے، کیونکہ اس وار کے بعد انہیں یہ فکر ہوئی ہے کہ اگر پاکستان، کیونکہ یہ ذکر چل رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا اس کے بعد یہ ذکر چلا تھا کہ اگر کبھی ایسی صورتحال ہوئی تو، اور بالکل یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی اور صورتحال نہ ہوئی تو ایٹامک ہتھیاروں کا استعمال بھی ممکن ہو جائے گا. دونوں طرف سے یہ بات کہی جاتی تھی، پاکستانی نہیں، وہ بھی کہتے تھے، ان کے بھی جو لوگ ہارڈ لائنرز تھے وہ کہتے اور پاکستان تو ایک چھوٹا ملک ہے، یقینی بات ہے کہاں 18 کروڑ اور کہاں 122 کروڑ، تو یقینی بات ہے ایک طرح سے بات جائز بھی بنتی ہے، اگر مرتا کیا نہیں کرتا والی بات ہو جاتی ہے. تو اسی لیے پاکستان نے جو اپنے کم ہیں لیکن بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ ہمارے پاس سسٹمز ہیں، اور بلا شبہ انڈیا سے کسی صورت میں، اگر زیادہ نہیں تو کسی صورت میں کم نہیں ہے. اور یہ ڈوم وغیرہ یہ جو ڈیولپ کر رہے ہیں یہ خود ظاہر کر رہا ہے. اچھا، اگر ایک سوال بڑا امپورٹنٹ میں آپ سے کروں کہ پاکستان کو تو جو بھی دفاعی حوالے سے ایک جینون سپورٹ ملتی ہے وہ صرف چائنا کی طرف سے ملتی ہے، باقی امریکہ اور روس کی طرف سے اس کو کوئی اتنی جینون سپورٹ نہیں ملتی. کوشش یہ کرتے رہتے ہیں.
تو آپ اور یہ دونوں ممالک انڈیا کو بھرپور سپورٹ دیتے ہیں اور یہ ٹیکنالوجیکل بہت زیادہ ایڈوانسڈ کنٹریز ہیں بلا شبہ. تو اس اعتبار سے اگر میں یہ سامنے رکھوں سینیریو کہ دو موسٹ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایڈوانسڈ کنٹری انڈیا کے پیچھے کھڑے ہیں یا ساتھ کھڑے ہیں, اسرائیل کو بھی کریے, اسرائیل بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں, 3 ممالک, تو پھر پاکستان کیسے ایڈوانس ہو سکتا ہے ان کے مقابلے میں ٹیکنالوجی؟ نہیں, پاکستان نے دیکھیے انڈیجینس ٹیکنالوجی ڈیولپ کیا, آپ کو پتہ ہے شروع سے ڈیولپ کیا, اور اس کے اندر بڑی کنسنٹریٹڈ قسم کا ایفرٹ کیا, بڑا دل لگا کے کام کیا. پاکستانی سائنسدانوں نے, پاکستانی فوجیوں نے بڑا دل لگا کے کام کیا, اور پاکستان نے ایک بہت ہی اچھی دیکھیے اپنے انوائرمنٹ کے حساب سے, جو آپ کا ساؤتھ ایشیا کا اور جو اس کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے, پاکستان نے بہت ہی اچھی انڈیجینس قسم کی ایٹامک ٹیکنالوجی اپنے ڈیولپ کی ہے. تو بلا شبہ اس میں تو کوئی, اگر یہ بات نہ ہوتی تو آپ کو ہر طرف سے خراج تحسین نہ پیش کیا جاتا, ایک, اور سیکنڈلی وہ جو آپ بار بار تنقید کا ذکر کرتے ہیں اس کی بھی وجوہات یہی ہیں کہ یقینی بات ہے لوگوں کو خوش. اب وہ جو آپ یہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کو نہیں ملتا سپورٹ, دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جہاں تک ایٹامک ہتھیاروں کا تعلق ہے, ایک چیز ہے آپ کے لیے لازمی, جیسے ہمارے لیے لازمی رکھنا, کیونکہ ہماری جو کنونشنل فورسز اور وہ جو ایک توازن ہے وہ بہت ڈسٹربڈ ہے, ہمارا آبادی کا توازن بھی بہت ڈسٹرب ہے, ملک کی پھیلاؤ کا خاصا ڈیپتھ نہیں ہے ہمارے علاقے کے اندر, اسٹریٹجک ڈیپتھ جو ہوتی ہے وہ ہمارے علاقے میں نہیں ہے, بہت چھوٹا سا ہے, اور انڈیا کے مقابلے انڈیا بہت پھیلا ہوا ملک ہے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے ایک تقاضا کرتی ہیں کہ آپ ایک دفاعی پالیسی ایسی ترتیب دیں کہ جس کے اندر اگر حملہ آور کوئی بھی, میں ایک کو نہیں کہہ رہا کیونکہ ہمارا تنازع بھارت سے ہی چل رہا ہے, لیکن اگر کوئی حملہ آور ہو تو ہمارے پاس وہ چیز موجود ہو کہ ہمارے میں وہ اسٹرائک کیپیبلٹی موجود ہونی چاہیے. اب انڈیا نے یہ جو کام کیا میں بتا دوں آپ کو, تاکہ پھر میں اسی پہ واپس آ رہا ہوں بار بار, اس کو کہتے ہیں سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی. یعنی ایک دفعہ آپ نے حملہ کیا تو وہ رک گیا, نہیں تو دیکھیں نا ایٹمک ہتھیار امریکہ نے پھینکے, بم 2 ختم ہو گیا, کھیل ہی ختم ہو گیا. کہتے یہی ہے نا کہ آپ نے بم پھینکا اور کھیل ختم ہو گیا. لیکن جب ڈوم والی کیفیت آپ ڈیولپ کر لیتے ہیں تو آپ میں سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے. اب یہ وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا اس کا جواب میں ضرور دوں گا, پھر کہیں گے کہ آپ اصلی بات پہ نہیں آ رہے. تو وہ بات یہ ہے کہ دیکھیے ایک اصولی بات ہے, ساری دنیا میں 193 کنٹریز ہیں, چاہے کسی نے دستخط کیے ہیں چاہے کسی نے دستخط نہیں کیے ہیں. ایران نے فار ایگزامپل بہت عرصے تک ریزسٹ کیا ہے نیوکلیر پروگرام کے اوپر, بڑے شدید قسم کے مذاکرات ہوئے ہیں اور وہ الٹیمیٹلی اس ڈیل کے اوپر پہنچے ہیں. تو وہ بھی یہ نہیں کہتا کہ وہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں جی ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے, اسے گناہ کہتے ہیں نا, ہم تو اسے گناہ عظیم سمجھتے ہیں ایٹامک ہتھیار بنانے کو. ٹھیک ہے, ایران کے کہتے ہیں نا, روحانی کا بیان ہے. دیکھیے آپ ان کے روحانی کیا, آپ کسی کا اٹھا کے پہلے کی بھی سب کے ٹوٹلی ایران کی ایک کنسسٹنٹ پالیسی ہے اس پہ. تو اصولی موقف یہ ہے کہ آپ بھی کہیں گے, کوئی بھی کہے گا, ہم بھی, پاکستان بھی یہ تو نہیں کہے گا کہ جی بہت اچھی بات ہے ایٹم بم ہونے چاہیے. یہ اگر صورتحال اس طرح ڈیولپ ہوتی ہے, یہ نہیں, میں پاکستان کی جو تشویش ہے, پاکستان کی جو پریشانی ہے اس حوالے سے, میں تو پھر بار بار آپ لوگوں سے یہی سوال کر رہا ہوں کہ پاکستان کو پھر ایسی صورتحال میں کیا اسٹیپ لینے چاہیے, کس سے رابطہ؟ یہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ دیکھیے وہ جس بات کا آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا, ایکچولی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک بیلنس آف پاور مینٹین ہونا چاہیے 2 قسم کا. ایک ہوتا ہے ریجنل بیلنس آف پاور اور ایک ہوتا ہے بائی لیٹرل بیلنس آف پاور. پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک بائی لیٹرل اسٹریٹجک بیلنس آف پاور ہے, وہ ہم نے تو روکا ہوا ہے اپنے ایٹامک ہتھیاروں سے. کنونشنل فورسز کا بھی ایک ریزنیبل ہمارے پاس ہے, وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اوور رن کر جائے پاکستان کو, چاہے ان کے پاس کتنی ہو. لیکن دیکھیے اس کا حل کیا نکلتا ہے جا کے, آپ بھی مانیں گے یا کوئی بھی مانے گا, اگر یہ نہ ہوتا تو صرف جنگیں ہو رہی ہوتی اور لوگ معاملات سیٹل کر رہے ہوتے. الٹیمیٹلی بیلنس آف پاور بنایا جاتا ہے, اس کی تھیوری یہ کہتی ہے کہ آپ بیٹھے میز کے اوپر, وہاں آپ کے مفادات میں سنوں, آپ میرے مفادات سنیں, اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور پر کسی کمپرومائز میں آئیں جہاں پر کچھ آپ لے. آپ یہ کہہ رہے ہیں فائنلی ٹاکس کرنی چاہیے. یہ اس کے علاوہ دیکھیے 150 کروڑ عوام کے اس کو آپ اس طرح داؤں پہ نہیں لگا سکتے کہ جی ٹھیک ہے. میں ایک بریک پہ جا رہا ہوں, وہاں پر یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ آپ ایٹم بم مار دیں کسی ملک پہ یا انڈیا آپ پہ مار دے, وہاں پہ بھی اس طرح کی سوچ موجود ہے, یہاں پہ بھی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی حد تک جسٹیفائیڈ ہے موجودہ حالات کے تحت؟ دیکھیے اصل میں صورتحال یہ ہے کہ انڈیا, پاکستان اور انڈیا جو ہیں وہ آلریڈی
ویریس ٹاکس کے پروسیس سے گزرے ہیں. ابھی سیکرٹری خارجہ ہمارے وہاں گئے تھے, انڈیا گئے تھے, اور وہاں انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے اندر ان کے سیکرٹری خارجہ سے بات چیت کی. اس کے اوپر انٹرنیشنل پریشرز ہوئے ہیں, جس میں یہ نہیں کہ کوئی صرف امریکہ شامل ہے. چائنا کا بڑا غیر معمولی پریشر, میں آپ کو بتا رہا ہوں, چائنا کا بڑا غیر معمولی پریشر ہے پاکستان کے اوپر کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا سے اپنے تعلقات کو ٹھیک کرے. اگر آپ کو اس بات کی ضرورت ہے چیک کرنے کی کسی کو بھی کہ یہ صرف امریکہ کہہ رہا ہے یا کوئی اور کہہ رہا ہے, یہ تو آپ جا کے دیکھ لیجئے ان کی فارن پالیسی کے تمام اسٹیٹمنٹس کے اوپر, جس میں کہ زرداری صاحب کے زمانے سے لے کر اب تک بار بار ہر جو اعلانیہ ہے اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کو ٹاکس کرنا چاہیے. اس مرتبہ بھی یہاں بھی آ کے انہوں نے یہ کہا, وہاں بھی ہر جگہ وہ یہ کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا, وجہ ہے نا اس کی, کوئی $43 بلین کا انویسٹمنٹ پاکستان میں کس لیے کرے گا کہ آپ جنگ کریں یہاں پہ اپنے 43. چائنا مر جائے گا, 144 کروڑ کے آدمی ہیں اس کے پاس, وہ $43 بلین کرے اور آپ جنگ کر کے اس کو سب تباہ کر دیں. تو یہ چائنا ایبسولوٹلی افورڈ ہی نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ ایک اور بہت بنیادی سوال آپ تینوں سے میں کر رہا ہوں کہ اگر دیکھیے نا, بھارت تو کر رہے ہیں نا, لیکن بھارت اپنا, اس کا بجٹ زیادہ ہے, اس کے وسائل زیادہ ہیں, اس کو آشیرواد بھی بہت سارے ممالک کی حاصل ہے. اگر وہ کر رہا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے, اپنی دفاعی حوالے سے کر رہا ہے. پاکستان جواباً کرتا ہے, بقول ان کے جواباً کرنا تو چاہیے پاکستان کو, تو پاکستان سیکیورٹی اسٹیٹ بن جاتی ہے. یہ کیا دورہ میں آ رہا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ نہیں کر رہا جو کہ انڈیا کر رہا ہے. ایک بات انہوں نے بالکل آپ نے صحیح کہی تھی شروع میں کہ انڈیا یہ کہتا ہے, اور آپ کو معلوم ہے انہوں نے اپنی سیکیورٹی کونسل کی سیٹ کے لیے بھی انہوں نے پرماننٹ کے لیے وہ راضی بھی کر رہے ہیں, اور بہت سارے ممالک, بڑے بڑے ممالک ان کے فیور میں بھی چلے گئے, جس میں رشیا جیسا ملک بھی شامل ہے. تو وہ کہتے یہ ہیں کہ اگر 144 کروڑ تو 122 کروڑ. ہم بھی بہت اس وقت کچھ باتیں دیکھیں, ہم بہت جذباتی ہو جاتے ہیں. ہمیں بالکل اگر ٹھنڈے دل سے غور کریں گے تو ہم بھارت کیا دنیا کے ہر ملک کا مقابلہ کر سکتے ہیں. بہت چھوٹے چھوٹے سنگاپور جیسے ملک نے پوری دنیا کو ناکو چنے چبا دیے تھے فارن ایکسچینج کے اندر جو انہوں نے جمع کیا, جبکہ ان کی کل آبادی 55 لاکھ کی آبادی ہے. بات یہ ہے کہ ان کا اس وقت گروتھ ریٹ جو ہے نا دنیا کے اندر فاسٹسٹ ہے, 7.5 کو ہٹ کر رہے ہیں, جبکہ چائنا جو ہے گر کے 6.7 پہ آ گیا ہے. تو ایک حقیقت اپنی جگہ یہ والی ہے, لیکن کویسچن یہ کہ پاکستان کیا کرے. آپ نے بار بار یہ سوال کرتے ہیں نا کہ پاکستان کیا جوابی کارروائی کرے, تو آپ کہتے ہیں پاکستان سیکیورٹی اسٹیٹ بن جائے گا. کسی قسم کی بھی کوئی کارروائی کرنے سے پہلے سب سے پہلے پاکستانی پالیسی یہ ہونی چاہیے وہی جو کہ اس خطے کے ہر ملک نے گزشتہ 40 سال سے اپنائی ہوئی ہے, چائنا سے لے کر کوریا تک, اور کوریا سے لے کے تائیوان تک, اور تائیوان سے لے کر سنگاپور تک, ملیشیا تک. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اکنامک اسٹرینتھ حاصل کرنی پڑے گی تاکہ آپ کچھ خریدنے بیچنے کا قابل تو ہو جائیں. اس وقت آپ کی جو گروتھ ریٹ ہے خطے کے اندر لویسٹ ہے, انویسٹمنٹ لویسٹ ہے, بہت ساری چیزیں اتنی لو ہیں کہ اس قسم کی بات کا تصور کرنا بھی, آپ یعنی امیجن کرنا بھی یعنی ایک وہ لگے گی یعنی. لیکن مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی چاہے کچھ بھی ہو آدمی کو اپنی ڈیفنس کا سوچنا چاہیے. تو ڈیفنس کا سوچنے کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ پہلے آپ اکنامکلی اتنے اسٹرانگ ہو جائیں کہ آپ اپنی بات منوا سکیں. جب آپ ٹیبل پہ جائیں تو اتنے سارے ملکوں کے مفادات ٹریڈ کے ذریعے آپ سے وابستہ ہو جائیں کہ وہ سوچیں کہ اگر پاکستان کو ہم نے ناراض کر دیا, جیسے ایران ہے, آپ دیکھیں جس دن انہوں نے ڈیل کیا اور وہ ان کے اوپر سے سینکشن ہٹائے گئے, تو آپ کو پتہ ہے 100 ملٹی نیشنل کمپنیز کے جو ہیڈز تھے وہ تہران میں موجود تھے. وہ کیا کر رہے تھے؟ they were making various type of deals with them. They included all the western countries. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ان کی اکنامک اسٹرینتھ ہے. لوگ آج کل یا کل بھی, پرسوں بھی, 1000 سال پہلے بھی, 5000 سال پہلے بھی, آپ چائنا کی کیا چیز مشہور تھی؟ اس کا سلک روٹ, اس کا ٹریڈ مشہور تھا. مسلمانوں نے جب دنیا کے اندر فتح حاصل کی, کس چیز میں فتح حاصل کی تھی؟ فوجوں پہ کی تھی؟ نہیں. اس کے ٹریڈرز جاتے تھے ملیشیا تک, اور دوسرے اسپین کے اندر اس نے ایک ایسا وہ یعنی عالمی یعنی سینٹر قائم کیا تھا کہ دنیا اسے دیکھنے کے لیے آیا کرتی تھی اور متاثر کرتی تھی. اگر پاکستان کو بھی کرنا ہے بیلنس آف پاور, سب کچھ کر سکتے ہیں آپ, پرووائڈڈ کہ اکنامک اسٹرینتھ تو پیدا کریں. یہ تو نہیں کہ لوگ یہ بتائیے آپ کہ اگر خطے میں میں انہی کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ عدم استحکام کا شکار ہے خطہ,
افغانستان عدم استحکام کا شکار ہے, ادھر آپ کے چائنا سے تعلقات تو ٹھیک ہیں لیکن ایران سے تعلقات کو بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں. کیسے آپ کوئی سی پیک بنا لیں؟ تو اگر خطے میں استحکام نہیں ہوگا, خطے میں امن نہیں ہوگا, سی پیک کس کام آئے گا سر؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یا اس وقت جو ریجنل پاورز ہیں نا, یا ریجن کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو دا موسٹ پاورفل نیشن از چائنا. اٹ از اسپائرنگ ٹو بیکم اے سپر پاور, بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. گو ابھی انہیں کافی ٹائم چاہیے, کوئی کہتا ہے 20 سال لگیں گے, کوئی کہتا ہے 30 سال لگیں گے, کوئی کہتا ہے 2050 تک شاید نہ پہنچ سکیں. لیکن بہرحال اس تمام ریجن کے اندر وہ ہیں, اور اب انہوں نے کئی جگہ اپنے فٹ پرنٹس کو ڈالنا شروع کیا ہے. یعنی فٹ پرنٹس کس طریقے سے ڈالنا شروع کیا انہوں نے؟ ایک تو وہ جگہ جگہ انہوں نے اپنے پولیٹیکل, ابھی وہ گئے تھے نا دورے کے اوپر, شی جن پنگ ایران بھی گئے تھے, سعودی عربیہ بھی گئے تھے, تو انہوں نے ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان کیا بات کی ہوگی؟ یہی بات کی ہوگی نا کہ بھائی کیوں لڑ رہے ہو خام خواہ کے لیے, آج اب میز پہ بیٹھو بات چیت کرو. ہم نے بھی تو بات کر رہے ہیں, جاپان سے بات کر رہے ہیں, امریکہ سے بات کر رہے ہیں, تو تم کیوں نہیں بات کر رہے آپس کے اندر؟ کیا یہ بھی کہتے ہو؟ تو انڈیا کے حوالے سے اگر میں آپ سے بات کروں, انڈیا کو بھی تو تیار ہی نہیں ہے بات کرنے کے لیے آپ سے. نہیں ایسا کیا کریں؟ ایسا دیکھیے سر, اس طرح بھی بالکل آپ بلنٹ ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ انڈیا آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے ابھی تو. عملاً تو سر ایک مہینے بھی سر, گزارش میری سنیں, انڈیا کے اوپر پریشر جو ہے, ہمیں کچھ باتیں بڑی صاف ہونا تو ہمارا دماغ صحیح رہے گا, نہیں تو ہم غلط چلے جاتے ہیں ٹریک کے اوپر. دیکھیے امریکہ جو ہے وہ اس وقت بہت میجر پارٹ پلے کیا ہے اس نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ڈائلاگ کے اندر. آپ نے دیکھا ہوگا بار بار وہ یہی کہتے ہیں انڈیا اور پاکستان, اور ان کے فارن آفس کا بھی وہ آتا ہے. انہوں نے یہ جو ٹریک ٹو, اب جو آپ کی ڈپلومیسی شروع ہوئی نا, جو اوفا سے سٹارٹ ہوئی, جہاں جو کہ رشیا سے گئی, پھر وہ پیرس کے اندر ایک ملاقات ہوئی, پھر اس کے بعد وہ ان کے گھر آ گئے, تو وہ ہوا, تو یہ ہوا, تو وہ ہوا, فلانا, یہ جو سب ہو رہا ہے, تو یہ انہوں نے کافی چائنا از ود دیم. وہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ڈائلاگ میں وقت ڈائلاگ ہوگا سر, وقت ختم ہو گیا سر, یہ ڈائلاگ جانا پڑے گا آپ کو, دیکھیے جانا پڑے گا آپ کو ہر ایک سے. انڈیا تیار نہیں ہے تو پھر بھی آپ کوشش کرتے ہیں. نہیں تیار بھائی یار کیا, بہت شکریہ آپ کا جناب. ایسا کون سا وہ ہے کہ وہ تیار نہیں ہوگا. مزید اس پہ بات کرتا ہے لیکن وقت ختم ہو گیا.